يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. یہ مقدمہ فی اصول تفسیر اور اسی طرح دوسری اصول تفسیر کی جو کتابیں پڑھی ہیں ان میں یہ پڑھا ہے کہ سلف سے جو تفسیر منقول ہے اس کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے یہ اکثر اوقات ایسا اختلاف ہوتا ہے کہ جس میں کسی نے کسی چیز کا اظہار کیا ہوتا ہے اور کوئی دوسرا اس کا اور طرح سے اظہار کرتا ہے، معنی کا کوئی اور طرح سے اظہار کرتا ہے، لیکن ان میں تضاد نہیں ہوتا. وہ مختلف پہلو ہوتے ہیں جن کو جوڑا جائے تو انہیں جوڑا جا سکتا ہے. وہ ان میں آپس میں توافق ہوتا ہے اور آپس میں ان کے اندر ایسا تباین اور ایسا تضاد نہیں ہوتا جو تناقض کی صورت میں ہو کہ ایک کو مانے تو دوسرے کی نفی ہوتی ہو. تناقض اور تضاد نہیں ہوتا ان کے درمیان، انہیں جوڑا جا سکتا ہے. تو اس کا بھی اگر آپ دیکھیں جو سلف کی تفاسیر ہیں، بالخصوص ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی اور علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سلف کی اقوال کی روشنی میں تفسیر ذکر کرتے ہیں، جو سب سے بڑا ہمارے پاس مستند مجموعہ ہے وہ تو تفسیر ابن جریر ہی ہے، اور یہ دوسری بھی ہے المبسوط جو ہے علامہ واحدی کی اور کشف البیان ثعلبی کی رحمہم اللہ، تو وہ بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں. تو سلف نے جو اس کی تفسیریں کی ہیں تو ان میں ایک تفسیر تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا، اور قسم ہے چھوڑی گئی یا بھیجی گئی ہواؤں کی عرفاً پے در پے لگاتار. تو ارسل یرسل ہواؤں کے لیے، اللہ الذی یرسل الریاح ہواؤں کو بھیجتا ہے، ہواؤں کو چھوڑتا ہے، اللہ الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی. اور تو مرسلاتی یہ قسم ہے چھوڑی گئی ہواؤں کی، اور عرفاً یہ عرف جو ہے عرف بھی استعمال ہوتا ہے لفظ اور عرف بھی استعمال ہوتا ہے. وہ ذرا پکڑیں گے ڈکشنری لسان العرب پکڑ لو یا وہ موجم و مقاییس اللغہ ابن فارس کی. کہتے ہیں رحمہ اللہ عین را فا عرف، العین والراء والفاء اصلان صحیحان يدل احدهما على تتابع الشیء متصلا بعضه ببعض. یہ عرف جو ہے تتابع، لگاتار
اور پے در پے ہونے کا معنی واضح کرتا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ الناس الی فلان عرفا واحدہ، کہ لوگ فلاں کی طرف تانتا باندھ کر لگے ہوئے ہیں، اس کی طرف تانتا باندھ کر جا رہے ہیں۔ تانتا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تانت، جیسے تانت نہیں ہوتی ڈوری، تو ایسے ڈور بنی ہوئی ہے، لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے، جا رہے ہیں اس کی طرف۔ الناس الی فلان عرفا واحدہ، تو تتابع کا معنی جو ہے نا اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور اسی سے ہی وہ لفظ نکلا ہے عرف الفرس، گھوڑے کی عیال، جو گھوڑے کی گردن پہ بال ہوتے ہیں نا، جو لمبے ہو کر ادھر گرے ہوتے ہیں ادھر گرے ہوتے ہیں، اور گھوڑا جب دوڑتا ہے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ حرکت کرتے ہیں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ عرف الفرس، گھوڑے کی عیال کے بال۔ اور اس کو عرف اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بال جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ متصل بھی ہوتے ہیں اور متابع بھی ہوتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ایسے جو ہے نا وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اسی سے ہی ایک اور بھی استعمال ہوتا ہے، جاءت القطا عرفا عرفا۔ قطاتن جو ہے یہ ایک پرندہ ہے جو ڈار کی شکل میں آسمان پہ اڑتا ہے، تو کبھی جو ہے وہ ان کی ڈار ایسے ہوتی ہے کہ ایسے وہ ایک لائن بنا لیتے ہیں، اور کبھی ایک کے پیچھے دوسرا جو ہے نا وہ اس طرح جا رہے ہوتے ہیں۔ اسرب القطا هل من يعير جناحه لعلی الی من قد حویت اطیر۔ تو سرب القطا، یہ قطات جو ہے ان کی ڈار اور ان کا مجموعہ، وہ شاعر اس کو کہتا ہے کہ مجھے بھی کوئی پر دے دو تاکہ میں اپنے محبوب کے پاس اڑ کے پہنچ جاؤں۔ تو جاءت القطا عرفا عرفا، وہ پے در پے آ رہے ہیں پرندے۔ تو عرف جو ہے تتابع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی سے ہی عرف الدیک بھی ہوتا ہے۔ عرف الدیک مرغ کی کلغی، وہ 3-4 ہوتے ہیں نا اس کے دندانے سے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، کئی زیادہ بھی ہوتے ہیں، 3 تو عام طور پر ہوتے ہیں، کئیوں کے زیادہ بھی ہوتے ہیں، بڑی کلغی ہوتی ہے ان کی۔ اور اسی سے جو ہے نا یہ تتابع کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور دوسرا کہتے ہیں یدل علی السکون والطمأنینۃ، دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے السکون، ٹھہراؤ، اور طمأنینہ، کسی جگہ کا قرار پکڑنا، ٹک جانا۔ اطمئنہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی جگہ کے اوپر اچھی طرح ٹک جانا، ٹھہر جانا اور قرار پکڑ لینا، استقرار اس کے اندر آ جائے۔ تو یہ جو دوسرا معنی ہے سکون اور اطمینان، اس کے لیے جو عربوں کا استعمال ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عرف فلان فلانا عرفانا، یعنی اس نے اس کو پہچان لیا اور پہچان کر ایک دوسرے کے اوپر مطمئن ہو گیا، ایک دوسرے کے اوپر مطمئن ہو گیا۔ یہ میں اس لیے آپ کو یہ سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر نا یہ ذوق اور یہ شوق جو ہے نا جڑ پکڑے کہ آپ لفظ کے اندر اترنے کی اور اس کو پوری طرح سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر لیں۔ یہ انسان کے اندر جو ذوق ہو جاتا ہے نا الفاظ کو پوری طرح سمجھنے کا، یہ ان اچھی کتابوں سے، یہ جو قاموس ہے یا اس کی شرح ہے یا لسان ہے یا یہ موجب مقاییس اللغہ ہے یا ابن سیدہ کی، اس کا ایک معنی جو ہے نا وہ سکون ہوتا ہے۔ اور جب کسی چیز کے ساتھ انسان کی مناسبت ہو جاتی ہے اور اس کو اچھی طرح انسان پہچان کے مطمئن ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں عارفہ۔ اور جب یہ معرفت نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ توحش ہوتا ہے۔ توحش وحشت ہوتی ہے، یعنی اسے دیکھتے ہی انسان بھاگتا ہے۔ وحشت یہی ہوتی ہے نا کہ کسی کے پاس گیا اور فوراً پیچھے ہٹ گیا، تو وہاں سکون نہیں ہوتا، ٹھہراؤ نہیں ہوتا، وہاں بھاگنا ہوتا ہے، نفور ہوتا ہے۔
اور اسی سے ہی العرف یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہے جامع ترمذی کے اوپر، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے العرف الشذی علی جامع ترمذی یا من جامع ترمذی، اس طرح کا نام ہے اس کا۔ تو وہ ان کی تقریر ہے ترمذی کی۔ تو شذا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مہکنا، پھیلنا، خوشبو کا پھینکنا۔ العرف الشذی، مہکنے والی اور پھیلنے والی خوشبو۔ اور نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب ہے ایک، العرف الجادی من ہدی الہادی، اس طرح کا نام ہے، العرف الجادی من ہدی سنن الہادی، یا اس طرح کا کوئی نام ہے، میرے ذہن سے پوری طرح نکلا ہوا ہے۔ تو عرف کا معنی جو ہے نا وہ خوشبو بھی ہوتا ہے، اور عرف جو ہے یہ نیکی اور بلائی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ تو عرف یہ نیکی کو کہتے ہیں، اور نیکی جو ہوتی ہے، اچھائی اور بلائی، یہ ایسی چیز ہے کہ ایک تو اس کو قرار ہوتا ہے، یہ نفوس کے اندر اور زمین کے اندر پائیدار چیز ہوتی ہے، اس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، اور کسی وقت بھی کوئی آدمی جو ہے نا وہ اس کے خلاف کرے لیکن پلٹ کے اسی کی طرف آتا ہے، اور اسی کو زندگی کے اندر بقا اور استمرار حاصل ہوتا ہے، نیکی کو۔ اور جو برائی ہوتی ہے یہ کبھی اپنے انجام کی وجہ سے یا اپنی برائی کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگ اس کی برائی کی وجہ سے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس کو قرار نہیں ہوتا۔ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، تو نیکی کے اندر بھی ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی عرف کہا جاتا ہے۔ تو یہاں ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑی گئی ہیں پے در پے، لگاتار تسلسل کے ساتھ، اور جب چلتی ہیں تو ذرا آہستہ آہستہ آ رہی ہوتی ہے، بینی بینی ہوا ہوتی ہے، اور ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ چل رہی ہوتی ہے، اور پھر تیز ہو جاتی ہے، پھر اس سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے، اور پھر تو اتنی طوفانی ہو جاتی ہے کہ درختوں کو اکھاڑ دیتی ہے، بلڈنگوں کو گرا دیتی ہے، اس کے اندر یہ قوت آ جاتی ہے، بڑی شدید ہوا ہوتی ہے۔ تو تتابع جو ہے اس کے اندر آہستہ آہستہ چلتی ہے اور پھر اس کے بعد تیز ہو جاتی ہے۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو کہ چھوڑی گئی ہیں پے در پے، لگاتار۔ فالعاصفات عصفا، اور پھر وہ العاصفات عصفا، عصف کا معنی جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شدت اختیار کر لے۔ ریح عاصف، وہ ہوا جو تند و تیز ہو، زوردار ہو، اور وہ کسی کو گراتی، کسی کو اکھاڑتی، کسی کو جھکاتی، کسی کو توڑتی، جو اس طرح ہوتی ہے ہوا، طوفانی ہوا، اس کو ریح عاصفہ کہتے ہیں۔ فالعاصفات عصفا، تو یہ اس کی دوسری صفت ہے کہ چھوڑی جاتی ہیں، لگاتار بھیجی جاتی ہیں، پھر العاصفات عصفا، وہ شدت اختیار کر لیتی ہیں، اور ان کے اندر پھر یہ وصف پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ تند و تیز ہو جاتی ہیں اور دوسری چیزوں کو نقصان پہنچانے والی، توڑنے والی اور اکھاڑنے والی ہوتی ہیں۔ والناشرات نشرا، اور والناشرات نشرا، یہ مرسلات عرفاً متتابعہ چھوڑی جاتی ہیں اور پھر شدت پکڑ جاتی ہے۔ والناشرات نشرا، اور پھیلانے والی ہیں نشرہ، بہت زیادہ پھیلانے والی ہیں۔ تو نشراً یہ جو مفعول مطلق ہوتا ہے یہ فعل کی تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ والناشرات نشرا، اور پھر ہر طرف پھیلا دینے والی ہوتی ہے۔ تو پھیلاتی کیا ہے یہ بادلوں کو بھی پھیلاتی ہے، بادلوں کو بھی پھیلاتی ہے۔
یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء، یرسل الریاح فتثیر سحابا، بادلوں کو اٹھاتی ہیں، تثیر اثارہ یثیر اٹھانا، بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور پھر فیبسطہ فی السماء، اللہ تعالیٰ ان کو بادلوں کو پھیلا دیتا ہے۔ تو ناشرات نشرا، نشر کا معنی اٹھانا بھی ہوتا ہے، حشر نشر، لوگوں کو نشر قبروں سے اٹھانا اور حشر اکٹھا کرنا، نشر کا معنی اٹھانا ہوتا ہے، اور پھیلانا بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ نشر و اشاعت ہم زبان میں، ہماری زبان کا عام لفظ ہے یہ کہ نشر یعنی منشور جو چیز پھیلا دی گئی ہے لوگوں کے اندر، جس کو عام کر دیا گیا۔ تو والناشرات نشرا، اور وہ پھیلانے والی ہیں خوب آفاق کے اندر اور علاقوں کے اندر بادلوں کو پھیلانے والی ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا جو ہے نا وہ یہ ہے والناشرات نشرا، کہ وہ پھیلانے والی ہیں بیجوں کو بھی۔ بیج جو ہوتے ہیں ہوا ان کو اٹھاتی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جاتی ہے، اور ایک درخت کا جو جوہر ہوتا ہے، جو مادہ ہوتا ہے، یہ ہوا کے ساتھ دوسرے درخت کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے، اور اس طرح ان کے اندر تلقیح کا عمل جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہواؤں کے ذریعے ہوتا ہے، بادلوں کو بھی اٹھاتی اور پھیلاتی ہیں، اور بیجوں کو بھی اٹھاتی اور پھیلاتی ہیں، ادھر سے اٹھائے ادھر پہنچا دیے، ادھر سے اٹھائے ادھر پہنچا دیے۔ اور دوسرا جو ہے ان درختوں کے اندر جو نر اور مادہ درخت اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی ہواؤں کے ذریعے جو ہے نا تلقیح کا عمل مکمل ہوتا ہے، تلقیح کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ والناشرات نشرا فالفارقات فرقا، اور فالفارقات فرقا یہ فرق کرنے والی ہیں بہت قوت کے ساتھ، یعنی فرق جو ہے اس کے اندر شدت اور قوت کا اظہار کرنے کے لیے اس کے ساتھ یہ مفعول مطلق ذکر کیا گیا ہے، فالفارقات فرقا۔ تو وہ فرق کرنے والی ہیں بڑا کمال کا فرق۔ بعض اوقات جو ہے نا اس کی عظمت اور اس کی جو خوبی ہے اس کو ذکر کرنے کے لیے یہ لایا جاتا ہے، کبھی شدت کا اظہار کیا جاتا ہے اور کبھی اس کی غرابت کا اور اس کی انفرادیت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو فرق کرنے والی ہیں، یعنی فرق کرنے والی کیسے ہوتی ہیں کہ بعض جگہ تو گزری، بعض جگہ سے ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی پیاری پیاری ہوا جو ہے وہ بینی بینی چل رہی ہے، تو فضا کے اندر راحت اور سکون اور خوشی اور فرحت کا سامان ہوتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے تو انسان کو تازگی ملتی ہے، اور جہاں ذرا تیز ہو گئی تو وہاں جو ہے اس کا اثر اور ہوتا ہے، اور جہاں طوفانی اور شدید ہو گئی وہاں اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ عذاب بن جاتی ہے۔ یعنی فرق کرنے والی کسی جگہ رحمت کا پیغام بن کر گزرتی ہیں اور کسی جگہ شدت اور انتقام کا پیغام لے کر آتی ہیں اور ان لوگوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہیں، بستیاں برباد ہو جاتی ہیں، درخت گر جاتے ہیں، مکانوں کی چھتیں اڑ جاتی ہیں۔ ایک دفعہ جو ہے نا وہ یاد پڑتا ہے مجھے، ادھر نارنگ منڈی کے علاقے میں ہوا چلی بارش کے ساتھ، اللہ اکبر، ادھر سے اوپر سے اولے گر رہے ہیں اتنے موٹے موٹے، لوگ کہتے ہیں آدھا آدھا کلو کے برف کے ٹکڑے اوپر سے گر رہے ہیں، اور ادھر سے ہوا کے بارش کے ساتھ ہوا کا طوفان ایسا کہ گھروں کی چھتیں اڑا کے لے گئی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ ان کو فرق کرنے والا بنا دیتا ہے، کسی جگہ بادل اٹھا کے لے آئی ہیں، کسی جگہ بینی بینی سے گزر رہی ہیں، اور کسی جگہ اس طرح جو ہے نا وہ عذاب بن جاتی ہیں اور ان کے لیے اللہ رب العزت کے غضب کا اور انتقام کا باعث بن جاتی ہیں۔ فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا، اور پھر وہ ڈالنے والی ہیں ذکراً یاد دہانی، ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا، عذرا او نذرا، ہوائیں جو ہیں نا یہ یاد دہانی کروانے والی ہوتی ہیں، عذرا او نذرا، عذرا کا معنی ہے للاعذاری، عذر ختم کرنے کے لیے، یعنی کسی کا عذر مٹانے کے لیے کہ کسی کے پاس عذر نہ رہے، او نذرا، یا خبردار کرنے کے لیے اور بیدار کرنے کے لیے، عذرا او نذرا۔ یہ ایک تفسیر ہے کہ اس کو ہواؤں کے ساتھ، یہ ہواؤں کے اوصاف ہیں اور اس طرح ان کا معنی جو ہے نا علماء ذکر کرتے ہیں۔
دوسری تفسیر اس کی اس طرح ہے کہ وہ یہ صفات جو ہے نا فرشتوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ موصوف ذکر نہیں ہوا، یہ صفات ذکر ہوئی ہیں۔ موصوف کیا ہے؟ یعنی والریاح المرسلات یہ نہیں کہا، یہ والملائکۃ المرسلات نہیں کہا، والآیات المرسلات نہیں کہا، جو موصوف ہے وہ ذکر نہیں ہوا۔ تو موصوف جو ہے اس کا وہ محذوف ہے، صفات کے ساتھ اس کا اندازہ کیا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اور یہ بات تو آپ کے علم میں ہی ہے شاید کہ اچھی طرح سمجھتے ہیں اس کو، کہ قرآن مجید میں جہاں چیزوں کی قسم اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں اور ان کو بطور قسم کے اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں واو قسمیہ کے ساتھ، تو قسم کے اندر دو مفہوم ہوتے ہیں، ایک بات کے اندر تقویت اور تاکید پیدا کرنا، بات کو قوی اور مؤکد کرنا، اور دوسرا قسم کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر گواہی ڈالنی ہوتی ہے، جس ذات کی قسم کھائی جاتی ہے اس کو گواہ بنایا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس کو بطور گواہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر دلالت ہوتی ہے، شہادت ہوتی ہے اس مقسم علیہ کے اوپر جس کے اوپر وہ قسم ذکر کی گئی ہے، اس کے لیے وہ دلیل اور حجت کی حیثیت رکھتی ہوتی ہے۔ اور دوسرا یا تیسرا کہہ لیں، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ یہ بات بھی ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو عظمت کا پہلو ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی قسم تو اس کی عظمت کی وجہ سے کھائی جاتی ہے، اور لوگ جن چیزوں کی قسم کھاتے ہیں وہ ان کی عظمت ہی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ میرے ہاں بڑی محترم اور بڑی عظیم چیز ہے اس لیے میں اس کی قسم کھاتا ہوں۔ لوگ جس کو بڑا عظیم سمجھتے ہیں، بڑا محبوب سمجھتے ہیں، اس کی قسم کھا کر لوگ اظہار کرتے ہیں کہ میں یہ بات اس طرح کہہ رہا ہوں۔ تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان حالفا فلیحلف باللہ، عظمت والی قسم جو ہے یہ صرف اللہ رب العزت کی اٹھانی چاہیے، وگرنہ جو ہے نا یہ شرک بن جاتا ہے کہ اور کسی کی قسم جو ہے اللہ کے علاوہ نہیں اٹھانی چاہیے۔ قسم من کان حالفا فلیحلف باللہ، تو اللہ کی عظمت کے لیے اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اور یہ جو اللہ رب العزت نے قسموں کے طور پر کسی چیز کا ذکر کیا ہے تو ان کے اندر شہادت کی اور دلالت کی جو توجیہ ہوتی ہے وہ، اور یا اس کے اندر کچھ ایسے لطائف ہوتے ہیں اور ایسی نشانیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے اللہ کی قدرت پر یا اللہ رب العزت کی عظمت کے اوپر، یا وہ جو مقسم علیہ ہوتا ہے اس کے لیے وہ بطور دلیل اور شاہد کے ذکر کی جاتی ہے۔ تو ہواؤں کے اندر یہ جو محسوس ہوتی ہیں اور انسان ان کے عجائبات اور ان کے مختلف آثار دیکھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، یہ سارے جو ہیں وہ اس بات کے لیے دلیل ہیں جو اللہ رب العزت نے بعد میں ذکر فرمائی کہ انما توعدون لواقع، جس چیز کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، جس چیز کا ڈر تمہیں سنایا جاتا ہے، لواقع، وہ یقیناً وقوع پذیر ہے، وہ ہونی ہے، وہ شدنی ہے، وہ ہو کے رہے گی، وہ آ کے رہے گی، وہ شدنی ہے، ہو کے رہے گی، اور وہ آنے والی ہے اور اس نے آ کے رہنا ہے، نہ ٹل نہیں سکتی، وہ اٹل ہے، اور وہ واقع وقوع پذیر ہوگی، اسے روکا نہیں جا سکتا۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے اللہ کی گرفت، اللہ رب العزت کی پکڑ۔ اللہ کی پکڑ دنیا میں بھی آتی ہے، مرنے کے بعد بھی آئے گی، اور پھر اللہ رب العزت کی وہ سب سے سنگین گرفت وہ آخرت کے عذاب کی صورت میں ہوگی، جو ان مجرمین کے لیے اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے جو کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے وہ شدید اور سنگین قسم کا عذاب اور بہت ہی تکلیف دہ اور بہت ہی زیادہ اذیت ناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ تو انما توعدون لواقع، ان دونوں کا ہی اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے۔ جیسا کہ عرض کیا نا، پہلے بتایا تھا میں نے جب یہ صورتیں شروع کی تھی ہم نے، تو دنیا کا عذاب اور آخرت کا عذاب ان دونوں کا اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں، دونوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ الملک آپ ذرا اس کا مضمون دیکھیں، پہلے جہنم کے عذاب کا ذکر کیا اس لیے کہ وہ بڑا عذاب ہے، اور پھر دوسرے رکوع میں
کیسے ہے؟ وَهُوَ الَّذِي فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. آگے آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور. ان یخسف بکم الارض، زمین کے اوپر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں دنسا دے، یعنی عذاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، زمین پھٹ جائے. اللہ اکبر. اور ایسے ہوتا ہے، کئی تو اس طرح زمین پھٹتی ہے کہ پانی نکل آتا ہے، وہاں جزیرے پیدا ہو جاتے ہیں، اتنے بڑے شگاف پڑ جاتے ہیں کہ اوپر والی ساری جو زمین ہے وہ ایسے ہو کے نیچے چلی جاتی ہے اور نیچے سے پانی نکل آتا ہے اور وہاں جزیرہ بن جاتا ہے. ایسا بھی زمین کے اوپر ہوا. یخسف بکم الارض، بستیاں زمین کے اندر دھنس گئی اور زمین سے پانی نکل آیا. فاذا ہی تمور. اما منتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، اوپر سے پتھر برسا دے اللہ رب العزت. کبھی وہ پتھر جو ہے نا برف کے ہوتے ہیں جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو، اور کبھی دور دراز سے پتھر اٹھا کے لاتی ہے ہوا، اور وہ لا کے بستیوں کو اس طرح غرق کر دیتی ہے کہ وہ پتھر ہی اوپر سارے پڑ جاتے ہیں اور بستی نیچے چلی جاتی ہے. اس طرح کی زمین کے ٹکڑے نکلتے ہیں کہ اوپر پتھر ہے، جب کھدائی کرتے ہیں تو نیچے سے نکلتا ہے کہ یہاں آبادی تھی اور اس کے اوپر یہ ٹیلا بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر یہ ایک ایسا پتھر کا ڈھیر بنا ہوا ہے جس کے نیچے آبادیاں ہیں. یہ جو ٹیکسلا کا علاقہ ہے، گندھارا کی تہذیب ہے، یہ ساری ایسی ہی ہے جو نیچے زمین کے اندر غرق ہے، اور جب وہ کھوتے ہیں تو اس کے نیچے سے چیزیں نکلتی ہیں اوپر. یہ چیزوں نے آ کے ان کو اور ارسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. پہلے جہنم کے عذاب کا ذکر کیا سورۃ الملک میں، اور پھر اس عذاب کا ذکر کیا. دونوں عذابوں کا ذکر ہوتا ہے. تو انما توعدون کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں، جہنم کا عذاب بھی اور دنیا کا عذاب بھی. دونوں عذاب جو ہے نا اللہ رب العزت ان سے بندوں کو خبردار کرتے ہیں کہ دیکھو یہ عذاب جو ہے تمہارے سر پہ منڈلا رہا ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم عذاب سے محفوظ ہیں، نہیں، ہر وقت تم عذاب کی زد میں، کسی وقت بھی عذاب آ سکتا ہے. زمین پھٹ جائے یا آسمان سے پتھر برسنے لگے یا ہوائیں جو ہیں یہ تمہارے لیے طوفان بن جائیں، یا اللہ اکبر ایسی اللہ رب العزت موسم کے اندر شدت پیدا کر دے کہ سردی زیادہ ہو جائے کہ انسانوں کے خون ہی جم جائے، یا گرمی زیادہ ہو جائے کہ انسان جو ہے نا وہ جل بھن کے رہ جائے. تو اللہ رب العزت بڑا قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ، کیسے ہے وہ آیت سورہ یاسین کی، وہ جو اس کا وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ایسے ہے نا، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ. قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ. ہم نے پھر کوئی لشکر نہیں اتارا ان کے لیے کہ اس کی قوم کو سزا دینے کے لیے ہم نے کوئی فوج بھیجی ہو، ہم نے کوئی لشکر اتارا ہو کہ جاؤ ان کو سزا دو، نہیں. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ. اللہ اکبر. ایک ہی چنگاڑ نمودار ہوئی، فاذا ہم خامدون، ان کے جسم کے سارے سسٹم فیل ہو گئے اور وہ اس طرح بجھ کے رہ گئے کہ اللہ اکبر جیسے جلا کے کسی چیز کو راکھ بنا دیا جاتا. فاذا ہم خامدون. یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. اللہ رب العزت کی پکڑ بالکل قریب ہے، اس سے ڈرنا چاہیے. تو انما توعدون لواقع، دنیا کا عذاب اور آخرت کا عذاب، یہ دونوں عذاب جو ہیں اللہ رب العزت ان سے ڈراتے ہیں. اور دوسری تفسیر جو ہے اس کی وہ بعض سلف نے کی ہے فرشتوں کے ذریعے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، والملائکۃ، یعنی یہ صفات جو ہیں فرشتوں کی ہیں. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا. وہ یہ ساری صفات فرشتوں کے لیے ذکر کر دیتے ہیں. تو اس کا سبب کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں واللہ عالم کہ ان ہواؤں کے اوپر اللہ رب العزت کے فرشتے مقرر ہیں. اللہ رب العزت نے ہواؤں کے اوپر جیسے ملک الجبال ہے، اسی طرح بارش کے اوپر فرشتے مقرر ہیں، ہواؤں کے اوپر فرشتے مقرر ہیں، اور بادلوں کے اوپر فرشتے مقرر ہیں، اور انسان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور ذکر کی مجالس کو ڈھونڈنے والے اور اس کی رپورٹ پیش کرنے والے جا کر اللہ رب العزت کے ہاں یہ فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں. اور اتنے زیادہ فرشتے ہیں اور اتنی ان کی مختلف ذمہ داریاں ہیں کہ وما یعلم جنود ربک الا ہو.
اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے فرشتے ہیں اور کیا کیا ان کی ذمہ داریاں ہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ہواؤں کے اوپر بھی فرشتے اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اور سلف جو تھے صحابہ اور تابعین بالخصوص، ہوائیں تو ہم سب دیکھتے ہیں، یہ تو ہم محسوس کرتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے، ان کی نرمی اور ان کی لطافت بھی، اس سے بھی ہم لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان کی شدت سے بھی ہم پریشان ہوتے ہیں، اور جب بہت زیادہ تند و تیز ہو جاتی ہیں تو پھر ہمیں گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، ہم ڈرتے بھی ہیں کہ اللہ خیر کرے کوئی طوفان جو ہے نا یہ ہلاکت خیزی نہ ہو جائے، تو یہ تو ہم محسوس کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو ظاہری چیز ہے، یہ عام دنیا کے اندر رہنے والے، مادی زندگی گزارنے والے، یہ تو سارے محسوس کرتے ہیں، لیکن جو یؤمنون بالغیب، جن کا غیب پر ایمان تھا، ان کو ان کے پیچھے جو قوتیں اللہ رب العزت کے حکم سے کار فرما ہیں، ان کا دھیان ادھر جاتا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فرشتوں، ان ہواؤں کے اوپر فرشتے مقرر ہیں اور وہ فرشتے ان کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، یفعلون ما یؤمرون، جو اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو وہ اس ظاہری چیز کو تو سارے ہی محسوس کر رہے ہیں، لیکن جو اس کے پیچھے چیز ہے وہاں تک ایمان بالغیب کے بغیر جو ہے نا آدمی کی رسائی نہیں ہوتی، تو وہ اس ظاہری چیز کو نظر انداز کر کے جو پیچھے چیز ہے نا اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ فرشتے جو ان ہواؤں کو کنٹرول کرتے ہیں، تو وہ فرشتے جو ہیں ان کو یہ حکم ہوتا ہے کہ یہاں ایسے کرنا ہے، یہاں ایسے کرنا ہے، یہاں ایسے کرنا ہے، یہاں ایسے کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کسی زمانے میں تو انسان کے لیے بڑی عجیب بات ہوتی تھی کہ فرشتے جو ہے نا وہ کس طرح ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن آج کل جو ٹیکنالوجی نے تقدم اور بہت زیادہ اپنے آپ کو جو ہے نا مضبوط اور وسیع اور ایڈوانس کر لیا ہے، تو اب یہ چیز ایسی ہو گئی ہے کہ لوگوں کے کنٹرول میں ہے کہ کسی جگہ کسی چیز کا دباؤ بڑھا دیا جاتا ہے اور کسی جگہ کسی چیز کا دباؤ گھٹا دیا جاتا ہے، دباؤ بڑھ جاتا ہے، کہیں دباؤ گھٹ جاتا ہے، کہیں جو ہے نا اس کو اونچا کر دیا جاتا ہے، کہیں نیچا کر دیا جاتا ہے، کہیں اس کو رخ ایسا کر دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا لہروں میں تبدیلی پیدا کر دی جاتی ہے، تو اسی سے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو یہ تو آج کل انسان کے بھی کنٹرول میں یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ تو فرشتوں کو اللہ رب العزت نے کیا قوتیں دی ہوئی ہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو وہ یہ صفات جو ہے وہ فرشتوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ والمرسلات عرفا، اللہ اکبر، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو بھیجے جاتے ہیں امور کی انجام دہی کے لیے، اور اللہ رب العزت کے جو منصوبے ہیں ان کی تعمیل اور تکمیل کے لیے، یتبع بعضهم بعضا، وہ ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار آ رہے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا، جب فرشتے ذکر کی مجلس میں آتے ہیں تو اس طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ان کے پروں کے اوپر پرے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تتابع ہوتا ہے، ان کے اندر تتابع ہوتا ہے، ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، بہت سارے وہاں آ جاتے ہیں، اور ان کی کوئی تعداد ایسی نہیں ہے کہ ایک جگہ آئے ہیں تو دوسری جگہ کمی ہو جائے، نہیں، اللہ رب العزت کے فرشتوں کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی تعداد ہے ان کی، تو جو کسی مقصد کے لیے بھیجے جاتے ہیں ان کے اندر یہ تتابع ہوتا ہے، پے در پے آتے ہیں۔ والمرسلات عرفا، اور وہ فرشتے جو بھیجے جاتے ہیں عرفا، تو عرف کا معنی پھر جو ہے ایک تو یہ تتابع، اور دوسرا معنی اس کا العرف المعروف، نیکی کے لیے، اور اس چیز کے لیے جو معروف اور مالوف ہے، جو معتاد اور لوگوں کے لیے جانی پہچانی چیز ہے، وہ لے کر آتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہواؤں کا زندگی کا پیغام لے کر آنا، ہواؤں کا زمین کے اوپر زندگی کی بہار لگا دینا، زندگی کی رونق پھیلا دینا، زندگی کی رنگینی جو ہے اس کو فروغ دینا، اس کے لیے ہوائیں آتی ہیں۔ گھٹن ہو، ہوائیں رکی ہوئی ہوں، گھٹن ہو تو انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے، اور ہوائیں چلتی ہوں تو انسان کو لگتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ خوشگوار ہو گئی ہے، انسان کو اس میں سانس آتا ہے، انسان کو فرحت محسوس ہوتی ہے، اور اس کو ہواؤں کے ساتھ نا نمی اور ٹھنڈک یہ محسوس ہوتی ہے۔ تو والمرسلات عرفا، تو عرف کا معنی تتابع بھی ہے اور عرف کا معنی نیکی اور معروف چیز بھی ہے۔